باہر کے لوگوں کو آپ چھوڑیں، ہم جو وہاں کے باشندے ہیں، وہاں کی سیاست کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارے آباء و اجداد کے قبرستان ہیں، ہم بھی اپنے علاقوں، ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں جا نہیں سکتے۔ جب ایک سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کے بجائے آپ طاقت، بندوق، ڈنڈے، عقوبت خانے، انفورس ڈس اپیرینس کے طریقے استعمال کریں گے تو میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوگا مجاہد صاحب، پھر یہ 31 جنوری نہ پہلا ہوگا اور نہ ہی آخری ہوگا۔ مارچ 1948 کو محمد علی جناح اور خان احمد یار خان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ اس درمیان 7 مہینے گزر جاتے ہیں۔ ان 7 مہینوں میں بلوچستان کہاں تھا؟ کس کے ساتھ تھا؟ آیا برٹش کالونی تھے ہم یا ہندوستان کا حصہ تھے؟ اس کا پاکستان کی نصاب کی تاریخ کی کتابوں میں بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ عرصہ کہاں تھے ہم لوگ؟ بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کہاں تھا؟ نہ پاکستان کا حصہ تھا، نہ ہندوستان کا تھا، نہ آپ کے برٹش راج کا حصہ تھا۔ تو اس کا مطلب کہ بلوچستان ان 7 مہینوں میں ایک آزاد ریاست تھی، اور جس کے بعد 27 مارچ کو آپ یہ ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہیں اور اس میں جو نکات دیے گئے ہیں، 9 نکات ہیں اس میں، کہ بلوچستان ایک خود مختار ریاست ہوگی۔ فارمر چیف منسٹر کا بیٹا جو خود بھی ایک فارمر چیف منسٹر ہے، وہ لاہور میں کھڑے ہو کے ادھر تم ادھر ہم کی بات کرتا ہے۔ اب یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ جی اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، کہتے رہیں آپ، لیکن انہوں نے تو بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ دی نا۔ اب ان کو گرفتار کر لیں، ٹھیک ہے، ان پہ مقدمہ چلائیں، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہوا ہے، 1 سال گزر گیا ہے، ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہو رہا۔ عرض صرف میں نے یہ کرنا ہے کہ اختر مینگل سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، جو تقریر انہوں نے کی اس پر اگر لاہور میں تالیاں بجتی ہیں، لاہور کے لوگ تالیاں بجاتے ہیں، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس پہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ 71 میں تو ایسا نہیں تھا کہ اگر شیخ مجیب الرحمان لاہور میں آ کے ایسی بات کرتا تو تالیاں نہیں بجنی تھی۔ نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولےلال۔ میں ونجی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام۔ حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، اتنا تو آپ کو علم ہے، کئی پروگرام کر چکا ہوں کہ پاکستان کے جو ساؤتھ ویسٹ میں صوبہ ہے بلوچستان، وہاں پر آزادی کی مہم چل رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے، پاکستان سرکار اسے دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن ان کی اپنی تمنائیں ہیں جو کہ پچھلے 78-79 سال سے وہ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوئی، اور اب وہ اس فیصلے پر پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے انہیں انصاف نہیں ملے گا۔ اسی لیے اب وہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف آزادی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں 2-4 روز قبل لاہور میں نون لیگ والوں نے ایک کانفرنس منعقد کی۔ آسمہ جہانگیر، آپ کو علم ہوگا، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھی، وکیل تھی، اور خاص طور پر جو جن پر ظلم ہوتا تھا، بلاسفیمی کے کیس ہوتے تھے، ان کے کیس لیا کرتی تھی۔ آج کل تو خیر وہ زندہ نہیں ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کی یادگیری میں ایک آسمہ جہانگیر کانفرنس منعقد کی گئی۔ وہاں پر رانا ثناءاللہ بھی تھا۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، اس سے پہلے جو شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی اس میں یہ وزیر داخلہ تھا۔ اس وقت منسٹر نہیں ہے، لیکن نون لیگ میں خاصا اثر رسوخ رکھتا ہے۔ اس کی موجودگی میں جناب اختر مینگل، جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اس کے والد صاحب جو ہے عطا اللہ خان مینگل، وہ بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں بلوچستان کے۔ تو یہ اختر مینگل صاحب نے جب لوگوں سے خطاب کیا
تو ظاہر ہے آج کل کا گرم ٹاپک جو ہے وہ وہی ہے بلوچستان. تو اس پر انہوں نے پہلے تو کچھ تاریخ پہ نظر ڈالی کہ کس طرح بلوچستان 1947 میں پاکستان کا حصہ نہیں تھا، آزاد تھا، اور بعد میں پاکستان سرکار نے فوج چڑھا کر اس پہ قبضہ کر لیا اور ان کے ساتھ زبردستی ایگریمنٹ کر لیا. اس کے بارے میں اس نے اچھا خاصا بولا. اور پھر بعد میں اس نے کہا کہ ہم نے کئی کوششیں کی کہ کسی طرح ہمارا پاکستان سے نباہ ہو سکے، اسی سیٹ اپ میں ہمارا گزارا ہو، لیکن حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور اب مجھے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں دکھائی دیتا کہ ہمیں پاکستان سے الگ ہو کر ایک آزاد ملک بنانا چاہیے. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، ویسے یہ جو اس وقت اس کی پارٹی ہے بلوچستان نیشنلسٹ پارٹی BNP، اور یہ حکومت کے ساتھ اتحاد کرتا رہا ہے. یہ جو ہے اب یہ صاحب بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے، اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جسے آپ لوگ دہشت گردی کے واقعات کہتے ہیں، یہ دہشت گردی نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سچ مچ وہاں کے لوگوں کی جو ہے خواہشیں ہیں جو اس روپ میں ظاہر ہو رہی ہیں. اور اگر آپ چاہیں گے کہ اس کو کسی طرح دبا دیں تو ہو سکتا ہے 1971 والا جو مشرقی پاکستان میں ہوا تاریخ ایک مرتبہ پھر سے اپنے آپ کو دہرائے. اور میں نہیں چاہتا کہ جس طرح بنگلہ دیش پرتشدد ایجیٹیشن کے بعد اس کا وجود سامنے آیا، بلوچستان کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے. میں چاہتا ہوں کہ آپ معاملے کی نزاکت کو سمجھیں، اس کی گریوٹی کو ریئلائز کریں اور بلوچستان کو آزاد رہنے دیں. اب یہاں پر ظاہر ہے وہ تو جو مین اسٹریم ہیں پنجابی لوگ ہیں ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، اسی لیے میں اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جو جناب اختر مینگل نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اب کوئی راستہ مجھے نظر نہیں ہے. بلوچستان پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بہت آگے جا چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. میں اگر وزیر اعلیٰ کی طرح دبنگ آواز میں سلطان رائی کے لہجے میں آپ سے کہوں کہ نہیں جی ہم نے سب کی کمر توڑ دی ہے، کسی کی کمر نہیں ٹوٹی، ریاست کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے وہاں. اب مزید خون خرابہ روکنے کی سے اہل پنجاب یہاں کی ریاست اور حکمرانوں سے ایک التجا ہی کر سکتا ہوں، یہ حق بھی آپ کو حاصل ہے. پہلے بھی آپ لوگوں نے اس حق کا استعمال کیا، یہ حق آپ ایک بار پھر بھی استعمال کر سکتے. 1970 میں جو آپ لوگوں نے نعرہ لگایا تھا ادھر ہم ادھر تم، اب یہ نعرہ بھی آپ ہی لگائیں. بلوچستان اور اپنے درمیان جو ہے مزید خون خرابہ روکنے کی یہ میری تجویز ہے. آپ اس پر عمل کریں نہ کریں، لیکن اب صرف اس خون خرابے کو روکنے کے لیے اب بااختیار لوگ ہیں، آپ کر بھی سکتے. پہلے بھی آپ نے کیا ہے، تاریخ گواہ اس کی، اب بھی آپ اس کو ایک عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. لاہور کے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی تالیاں نہ بجاتے اور کبھی بھی اس وقت کی حکومت کے نمائندے کی تقریر کے دوران واک آؤٹ نہ کرتے. تو ہمیں 55 سال لگے بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگالیوں کو راضی کرنے میں. اب بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور عالمی حالات و واقعات کو سامنے رکھیں تو بڑا مشکل ہے کہ جی بلوچستان ایک آزاد ریاست بنے، کیونکہ جو آزاد بلوچستان کا نقشہ ہے جو میں نے دیکھا ہوا ہے اس میں صرف یہ پاکستانی بلوچستان نہیں ہے، اس میں ایرانی بلوچستان بھی ہے، اس میں افغانستان کے بھی بہت سے علاقے شامل ہیں. تو 3 ملک توڑ کے آپ آزاد بلوچستان بنانا چاہتے ہیں، بہت مشکل بات ہے. لیکن بلوچستان میں احساس محرومی بھی ہے، نفرت بھی ہے، اور انٹرنیشنل کانسپریسی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، حضرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں
प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा